اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نبیت سنت الاعتکاف. آج پتہ ہے سے ہم کیا سنیں گے؟ وہ شے جو ہر مصیبت کی ہر پریشانی کی چاہیے. وہ ہے کیا کام؟ اپنے آقا مولا پہ درود و سلام پڑھنا. اور روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شفاعت کی شان ہے، بے شک اللہ پاک نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی. پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. درود پاک پڑھنے والا کتنا بختور ہے کہ اس کا نام ولدیت کے ساتھ، خالی ہمارا نام نہیں، ہمارے والد صاحب کا نام بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے. یہاں پر یہ نقطہ بھی انتہائی ایمان افروز ہے کہ قبر منور پر حاضر فرشتے کو اس قدر سننے کی طاقت دی گئی کہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت میں کئی لوگ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں. کوئی آہستہ پڑھ رہا ہے، کوئی اونچا پڑھ رہا ہے، وہ سب کے نام بھی جانتا ہے، باپوں کے نام بھی جانتا ہے، ان کی آوازیں بھی پہچانتا ہے. جب اسے یہ اتنی طاقت دی گئی پھر سوچئے سرکار کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. میں قربان اس ادائے دستگیر پر میرے آقا مدد کو آگے جب بھی پکارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، درود و سلام یہ بہت ہی اہم عبادت ہے. اچھا، اس کے 3 درجے ہیں. درود و سلام پڑھنا فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، مستحب بھی ہے. فرض کتنا؟ زندگی میں ایک بار مسلمان پر اپنے آقا پہ درود و سلام پڑھنا فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایمان والو میرے نبی پر، اپنے نبی پر، اپنے آقا پر درود و سلام کی نذرانے پیش کیا کرو. تو ایک بار پڑھنا کیا ہو گیا؟ فرض ہو گیا. اور ہر جلسہ ذکر میں، یعنی کہ جہاں بیٹھے وہاں پر خود بندے نے نام لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی سے سنا، تو ہر جلسہ ذکر میں درود پاک پڑھنا واجب ہے، خود نام لے یا دوسرے سے سنے. تو ایک بار درود و سلام پڑھنا واجب ہے، اور جتنی بار نام آئے ہر بار درود و سلام پڑھنا مستحب ہے. اچھا، یہ نبی مثال کیا کہتے ہیں ہم؟ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. تو درود و سلام جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنی برکت زیادہ ہوگی. تو اچھا، اب نماز کے اندر بھی ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ سنت مقتدیٰ ہے یا واجب ہے نماز کے اندر درود و سلام پڑھنا آخری قاعدے میں. بعض علماء نے فرمایا واجب ہے، بعض نے فرمایا سنت مقتدیٰ. مسئلہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آخری تحیات جب ہم پڑھ بیٹھتے ہیں اس میں درود و سلام پڑھنا سنت مقتدیٰ ہے. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فقہ کے ایک بہت بڑے امام ہیں، آپ فرماتے ہیں نماز میں درود و سلام پڑھنا فرض ہے. اتنا اہم مسئلہ ہے. اچھا، اب درود و سلام پڑھنا کب کا مستحب ہے؟ اچھا، مستحب کا مطلب کیا؟ پڑھو گے ثواب بہت ملے، برکتیں بہت زیادہ ملے. اب ذرا سنیے، علماء کرام نے 26 جگہ ارشاد فرمائی. کتنی؟ 26 جگہ ارشاد فرمائی کہ ان جگہوں پر درود و سلام پڑھنا مستحب ہے. نمبر 1، روزے جمعہ.
روزہ جمعہ کی بڑی فضیلت ہے، روزہ جمعہ کی بڑی فضیلت ہے۔ اس طرح شب جمعہ نمبر 3 اور 4 صبح میں بھی اور شام میں بھی درود و سلام پڑھنا۔ نمبر 5 مسجد میں جاتے ہوئے، اور اعتکاف والوں آپ کتنے خوش نصیب ہو، مسجد میں بیٹھ کے آپ کو درود و سلام پڑھنا نصیب ہو رہا ہے۔ اچھا اس کے بعد مسجد سے نکلتے وقت نمبر 7 بوقت زیارت روزہ اطہر، جب روزہ پاک پہ حاضری کی سعادت ملے تب درود و سلام پڑھنا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے ہم سب کو حضور کے روزے کی بار بار کی حاضری عطا فرمائے۔ صفا مروہ پر نمبر 9 خطبہ میں، اچھا خطبہ میں جو خطبہ دیا جاتا ہے، خطبہ جو دیا جاتا ہے یہ امام پڑھے گا، جو خطبہ دینے والا، جو خطبہ سننے والے یہ زبان کے ساتھ درود و سلام نہیں پڑھیں گے۔ نمبر 10 اذان کا جب جواب دے چکے، اچھا اذان کا جواب دینا یہ بھی بہت زیادہ فضیلت کا کام ہے۔ ہماری تھوڑی سی توجہ اگر ہو جائے ہمیں ڈھیر ثواب مل جاتا ہے۔ اذان کا جواب کیسے دینا ہے؟ مؤذن کے اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم نے کیا کہنا ہے؟ نماز پڑھی تھی کیا؟ مؤذن کے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم نے کیا کہنا ہے؟ مؤذن کے اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم نے کیا کہنا ہے؟ مؤذن کے حی علی الصلاۃ، اس کے جواب میں 2 باتیں کہی جا سکتی ہیں، حی علی الصلاۃ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جا سکتا ہے۔ وہ کہ حی علی الفلاح تو کیا پڑھے؟ حی علی الفلاح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ وہ کہ اللہ اکبر ہم کہ اللہ اکبر، وہ کہ لا الہ الا اللہ ہم کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے کا کیا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ارشاد فرمایا، اے عورتوں جیسے بلال اذان دے تم بھی ویسے پڑھا کرو۔ حضور میرے کا کیا فرمایا؟ ہر کلمے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 1 لاکھ نیکی عطا فرما دے گا۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ عورتوں کو ملے گا، مردوں کو کیا ملے گا؟ تو میں دیگر جگہوں پہ مردوں کو ڈبل ملتا ہے، جہاں پر بھی ان کو ثواب ڈبل مل جائے گا۔ ایک کلمے کے بدلے میں 2 لاکھ دے گی۔ جب اذان کا جواب دے چکے اب اس کے بعد درود و سلام پڑھنا مستحب ہے۔ آگے سنیے، اقامت کے وقت درود و سلام پڑھنا مستحب ہے، دعا کے اول آخر اور بیچ میں۔ مفتی ابو یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا کے اندر درود و سلام پڑھا جائے، شروع میں بھی پڑھے، درمیان میں بھی پڑھے، آخر میں بھی پڑھے، ہوگا کیا؟ درود و سلام وہ عبادت ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ذمہ کرم میں لے کے قبول فرماتا ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے شروع کا درود بھی قبول ہو جائے، درمیان کا درود بھی قبول ہو جائے، آخر کا درود بھی قبول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو چھوڑ دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی دعا کے شروع اور آخر میں درود و سلام پڑھنا یہ مستحب ہے۔ دعا قنوت کے بعد، حج میں لبیک سے فارغ ہونے کے بعد، جب کسی کا اکٹھے ہوں اور جدا ہوں، اور یہ لیکن وہ بیان کرتے ہیں جب آپس میں سلام مصافحہ کریں، ہاتھ ملائیں، درود و سلام پڑھیں، فضیلت کیا ملے گی؟ جدا ہونے سے پہلے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وضو کرتے وقت جب کوئی چیز بھول جائے اس وقت، نواز و نصیحت کرتے وقت، پڑھنے اور پڑھانے کے وقت، حدیث پاک پڑھ کے اول اور آخر میں، سوال فتویٰ لکھتے وقت، تصنیف کے وقت، نکاح اور منگنی، اور جب کوئی بڑا کام کرنا ہو، جب بڑا کام کرنا ہے سہارا بھی بڑا ہونا چاہیے۔ بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، بڑا سہارا چاہیے تو درود پاک پڑھ لیا جائے۔ سب سے مضبوط نام اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، مخلوقات میں سب سے مضبوط نام کس کا ہے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سب سے بہترین سہارا کون ہے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس میں جب کوئی اہم کام پیش آ جائے درود و سلام پڑھے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دے گا۔ جہاں اس طرح جیسے درود و سلام نام سنا گیا تو پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ بعض لوگ نام لکھتے ہیں تو نام لکھتے ہوئے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا تو اب درود و سلام لکھنا یہ واجب ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ سواد ڈال دیتے ہیں، بعض کیا کرتے ہیں؟ آئین ڈال دیتے ہیں، بعض کیا کرتے ہیں؟ صحابہ کا نام آیا را اور با ڈال دیا، اور اولیاء کا نام آیا را اور ہا ڈال دیا۔ علماء کرام نے اس بات سے سختی سے منع فرمایا اور کہا جو شخص یہ سواد لام عین میم علی لکھ دے، سل ہم لکھ دے
یا سواد ڈال دے کہ ناجائز اور سخت حرام ہے. نام لکھے جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سے گرامی لکھا جائے ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم لکھے اور ملے گا کیا؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی نے کتاب میں مجھ پہ درود و سلام لکھا جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے گا ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. اچھا ملائکہ کے استغفار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ استغفار کا مطلب ہوتا ہے بخشش چاہنا. تو اس نے نام لکھا ساتھ درود و سلام لکھا فرشتے دعا کر رہے کہ اللہ اس بندے نے تیرے نبی پہ درود و سلام لکھا ہے اس کی بخشش فرما دے. تو فرشتے استغفار کرتے رہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے جو میرے حق کی تعظیم کرتے ہوئے مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے. اب کس لیے بھیج رہا ہے؟ کہ ہمارے آقا کی شان بڑی ہے, حضور کی شان میں اترفا والا ہے. یہ خیال کر کے وہ درود و سلام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ایک فرشتہ پیدا فرما دیتا ہے جس کا ایک پار مشرق میں دوسرا مغرب میں, اس کی دونوں ٹانگیں ساتویں زمین میں اور گردن عرش کے نیچے ہوتی ہے. اللہ پاک اس سے فرماتا ہے تم میرے بندے پر اسی طرح درود پاک بھیجو جس طرح اس نے میرے نبی پہ درود و سلام بھیجا ہے. اور وہ فرشتہ قیامت تک اس بندے پر درود بھیجتا رہتا ہے. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا ایک گناہگار پڑوسی تھا, نشہ کی وجہ سے اتنا نشہ کرتا کہ اسے صبح و شام کا علم نہ ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حفاظت عطا فرمائے. یہ نشہ نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے, بندے کی زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. اور شراب کے بارے میں فرمایا گیا کہ تمام برائیوں کی جڑ ہے شراب. اور مولا علی جن کا نام ہم بڑے شوق سے لیتے ہیں, ذرا ہو جائے علی علی مولا علی. کیا علی علی مولا علی, علی علی مولا علی, علی علی مولا علی. تو وہی تو نام لیتے ہیں بڑے مزے سے. اچھا نام لیا جائے مولا علی کا اندر طاقت محسوس ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ طاقت محسوس ہوتی ہے اندر کہ مولا علی کا نام آ گیا برکت مل جائے گی. آپ فرماتے ہیں کہ گھوڑا ایسا ہو جس پہ کس جگہ پر شراب وغیرہ پی لے, گھوڑا ہو تو علی اس گھوڑے پہ بھی سواری کرنا گوارا نہیں کرے گا جس گھوڑے کے اندر شراب چلی گئی. لیکن ہم بعض اوقات ایسے نام لینے والے وہ ادھر سے جناب نشہ کیا, نام مولا علی کا نہیں. وہ کسی شاعر نے بڑا کمال کا جملہ کہا کہ شرابہ نو چھڑ دے یا علی نو چھڑ دے, شرابہ بھی پینا ہے چاہ بھی علی, چاہ مولا علی کی اور اس کے باوجود شرابیں پیے جا رہے ہو, نشے کیے جا رہے ہو. تو نشہ کرنا بہت برا کام ہے. تو کہا میرا پڑوسی تھا نشہ کیا کرتا, اتنا نشہ کرتا صبح و شام کا علم نہ ہوتا. کہا میں اس کو بات و نصیحت کرتا لیکن وہ قبول نہ کرتا, توبہ کی ترغیب دلاتا, توبہ نہ کی اس نے. اس کے انتقال کے بعد میں نے اس کو خواب میں دیکھا کہ ایک بلند مقام پہ پہنچ گیا. خواب کو لگا بلند مقام پہ پہنچ گیا. اب دیکھا جنت کا اعزاز و اکرام کا لباس تھا. میں نے اسے دریافت کیا کس کام کے سبب تو نے یہ مقام و مرتبہ پایا؟ اس نے جواب دیا میں ایک دن محفل ذکر میں حاضر ہوا تو میں نے محدث یعنی حدیث بیان کرنے والے کو کہتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بلند آواز سے درود پاک پڑھا اس کے لیے جنت نازل ہو جائے. پھر انہوں نے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ سارے مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بلند آواز سے درود پاک پڑھا. میں نے بھی ان کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھا. دیگر لوگوں نے بھی اپنی آوازوں کو بلند کیا تو اسی دن ہم سب کی بخشش فرما دی گئی. اور مغفرت کا میرا یہ حصہ اللہ پاک نے مجھے اس نعمت میں درود پاک پڑھنے کی برکت سے عطا فرمایا. اچھا اب یہ کیسے بھی اس کو نگاہ کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا, لیکن اب یہ ہمارے لیے سبق نہیں کہ بھائی ہم بھی گناہ کرتے رہے, ایک بار درود سلام پڑھ لیا تو آپ بھائی کافی ہے. ایسا نہیں کرنا. گناہ کرتے ہوئے دلیری رکھنا اور توبہ کی امید رکھنا کہ میں گناہ کر لوں بعد توبہ کر لیں گے, ایسے گناہ کرنا کہ بندے کو کفر تک لے جائے. وہ ایک کے ساتھ معاملہ ہو گیا
ہم نے درود و سلام بھی پڑھنا ہے، اپنے گناہوں پہ شرمندہ بھی ہونا ہے اور آئندہ کی نیکیاں بھی کرنی ہے۔ اگلی بات سنیے، یہ واقعہ بڑا مزے کا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور درود و سلام پڑھنے کے فضائل میں بیان کیا گیا کہ ایک عورت کا بیٹا تھا جو بڑا گنہگار تھا، اس کی نیکی کا حکم دیتی، بے حیائی اور برے کاموں سے منع کرتی، لیکن وہ باز نہ آتی، آخرکار وہ گناہوں کی حالت میں مر گئی۔ اس کی ماں کو بڑا صدمہ ہو کہ اس کا بیٹا بغیر توبہ کے مر گیا۔ اب اس کی ماں جیسے ہمارا بھی فوت ہو جائے کیا کہنا بولتی ہے خواب میں دیکھو کس حالت میں، اور بعض اوقات کہتے ہیں ابا جی بڑا عرصہ ہو گیا ابا جی کو خواب میں نہیں دیکھا، تو اس کے لیے سارے ثواب بھی کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو کہا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا، خواب میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد اس کی تمنا پوری ہوئی، بیٹے کو خواب میں دیکھا تو بڑے شدید عذاب میں مبتلا، مزید غمگین ہو گئی۔ اب کچھ عرصے کے بعد پھر دوبارہ خواب میں دیکھا کہ اب بیٹا بڑی اچھی حالت میں خوش و خرم ہے۔ اس نے اپنے بیٹے سے اس حالت کے متعلق پوچھا کہ میرے بیٹے میں تجھے عذاب میں مبتلا دیکھا تھا، کہ تجھے بلند مرتبہ اور مقام کیسے مل گیا؟ اس نے جواب دیا میری ماں ایک گنہگار شخص ہمارے قبرستان کے پاس سے گزرا، اس نے قبروں کی طرف دیکھا اور دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کے متعلق غور و فکر۔ ہم بھی قبرستان سے گزرتے ہیں، کبھی غور تو کریں قبروں کے اندر ہم سے طاقتور، ہم سے مضبوط، ہم سے پیارے، ہم سے زیادہ مالدار، ہم سے اچھے ویل سیٹل ویل ایجوکیٹڈ وہ لوگ قبروں کے اندر موجود ہیں۔ قبریں کھودی جائیں شاید ہڈیاں بھی نہ ملے ان وہ قبروں میں موجود ہیں۔ اب گنہگار گزرا، غور و فکر کیا، اور یہ غور و فکر کرنا کتنا عظیم ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ آخرت کے معاملات میں تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر کرنا کہ کئی سالوں کی نفلی عبادت سے افضل ہے۔ تو غور و فکر اس نے کیا، اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہویا اور لفظ پر رویا، اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کی اور یہ پکا عہد کیا کہ آئندہ گناہ نہیں کرے گا۔ اس کی توبہ کی وجہ سے آسمان کے فرشتے بہت زیادہ خوش ہوئے اور کہنے لگے سبحان اللہ، اس شخص نے اپنے رب کے ساتھ کتنی اچھی سلوک کام کیا۔ تو نوجوان کہنے لگا جب اسے سچی توبہ کر لی تو اللہ کریم نے اس کی توبہ قبول فرما لی۔ پھر اس نے کچھ قرآن حکیم پڑھا اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 20 مرتبہ درود پاک پڑھا۔ اس کا ثواب ہم سب قبرستان والوں کا پہنچایا، اس کا ثواب ہم پر تقسیم کیا گیا، تو مجھے بھی اس سے بھلائی ملی جس کے سبب اللہ پاک نے مجھے بخش دیا اور وہ بلند مرتبہ عطا کیا جو میں میری ماں کو دیکھ رہی ہے۔ امی جان کہنے لگا امی جان یاد رکھیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا دلوں کا نور، گناہوں کا کفارہ اور زندوں اور مردوں کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے ارشاد ہے جس سے وہ دن کون سا ہوگا؟ قیامت کا۔ فرمایا عرش کے سائے کے علاوہ کسی اور شے کا سایہ نہیں، ایک ہی سایہ عرش کا سایہ۔ اور سورج کی گرمی کا حالت کیا کہ سورج یا تو 1.25 میل کے مقام پر یا 1.25 نیزے کے مقام پر ہو۔ آج سورج کی پشت ہماری طرف، اس وقت اس کا رخ ہماری طرف ہوگا، چہرہ ہماری طرف ہوگا، اور لوگوں کے پسینے کی حالت یہ ہوگی بعضوں کے ٹخنے تک، بعضوں کے گھٹنوں تک، بعضوں کی رانوں تک، بعضوں کے پیٹوں تک، بعضوں کے سینوں تک، اور بعض اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ لوگ حیران پریشان گھوم رہے ہوں گے، گرمی کی شدت کا عالم۔ جب ایسے موقع پر کسی کو پروٹوکول مل جائے بھائی ان کے ساتھ بات میں ہو گئے، یہ اپنے الفاظ میں بات عرض کر رہا ہوں، ان کے ساتھ ہونے کے بعد میں آپ یہاں پر یہ بڑا پیارا سا یہ لگا ہوا حصہ، یہ تخت بچھا، یہاں آرام سے بیٹھیے، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، کتنا مزہ آئے گا۔ آج اگر جائے گا بھی پاسپورٹ آفس میں، گرمی کے دن ہوا کہ حج آ رہے ہیں، اللہ ہم سب کو حج کی سعادت عطا فرمائے۔ اچھا حج کے لیے جائیں، پاسپورٹ بنانے کے لیے پاسپورٹ آپ کو لمبی لائن لگی ہے، شدید گرمی اور جون جولائی ہو اوپر سے گرمی شدت کی، اتنے میں بندہ ہے ہاتھ پکڑے بھائی آپ آئے، آپ اندر اس میں ضرور کریں۔ اس وقت خوشی کی حالت کیا ہوتی ہے؟ بڑا دیکھو جاننے والوں کو نکل آیا، بڑا مزہ آ گیا، سارے لائن میں دھوپ میں کھڑے ہیں اور مجھے اے سی میں بٹھا لیا گیا۔ اب اس کا شہری مسئلہ الگ ہوگا کہ اس کا ایسا لے کے جانا کیسا، یہ معاملات بعد میں ہوگا، لیکن ایک اچھا کتنا لگے گا۔ تو قیامت میں سارے لوگ حیران و پریشان ہیں۔ 3 طرح کے لوگوں کو فرمایا گیا کہ بڑے مزے سے عام جگہ نہیں، عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ان میں سے ایک شخص وہ جس نے میری کسی امتی کی پریشانی کو دور کیا،
جو بھی پریشان ملے کوئی مدد کر دیا کرے اسے. دوسری کسی نے میری سنت کو زندہ کیا. اچھا اسلامی کیا کر دیا؟ حضور کی سنتوں کو زندہ کر دیا. آج سے کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیے, شاید امامے کا روایت ختم ہو گیا تھا. کچھ خالی علماء امامہ پیدا کرتے تھے, عوام نے سوچا کہ امامہ بننا. لیکن اسلامی دوبارہ سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور اسے واقعہ کا الفاظ یہ ہے کہ جو بندہ اس زمانے میں کہ جب میری سنتوں سے بے رغبتی کی جائے, فساد امت کا زمانہ ہو, میری سنت کو زندہ کرے, اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کے برابر اجر عطا فرما دیتا ہے. جس نے عرش کا سایہ اسے ملے گا جس نے میری سنت کو زندہ کیا. اور نمبر 3, عرش کا سایہ اسے ملے گا جو مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھے گا. کوشش کرنے ہم 1000 مرتبہ 2000 مرتبہ کم از کم. ہوتا نا بعض اوقات گاہک جانے لگے, دکاندار کیا کہتا ہے, بھائی جی اس سے کٹ وارا نہیں کھاتا, اس سے کم وارا نہیں ہے, تو ہمیں بھی اس سے کم وارا نہیں ہونا چاہیے. علماء نے یہ فرمایا 1000 مرتبہ پڑھیے, 500 مرتبہ پڑھیے, یا کم سے کم 313 مرتبہ پڑھیے. یہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوتا ہے. تو ہم پہلے درجے میں آ جاتے ہیں. 1000 مرتبہ اپنے کو لازم کر لیں, کم از کم 1000 مرتبہ. زیادہ ہو گیا 2000 مرتبہ, 3000 مرتبہ, 4000 مرتبہ, 5000 مرتبہ, جتنا ہو سکے کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھے. اور اعتکاف میں روٹین شروع ہو جائے, پھر مرتے دم تک روٹین ختم نہیں ہونی چاہیے. اگلا روایت سنیے, اور یہ بڑا مزے کی روایت ہے. جو نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دن جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں آپ کے پاس آج ایسی خوشخبری لایا ہوں کہ آج سے پہلے کسی کے بھی پاس میں یہ خوشخبری لے کر نہیں گیا. یعنی خوشخبری کون سی ہے؟ تو صرف ہمارے آقا و مولا کی بارگاہ میں پیش کی. حضور نے فرمایا کون سی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, محبوب تیرا جو امتی مجھ پر 3 مرتبہ تیرا جو امتی تجھ پر آپ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے گا, اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے, میں اس کو بخش دوں گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنی بات, آپ نے کس خوشی میں سجدہ شکر ادا فرمایا. ہم نے 3 مرتبہ پڑھ لیتے, صلی اللہ علی محمد, صلی اللہ علی محمد, صلی اللہ علی محمد. میں درود کیوں نہ پڑھوں جب اللہ کریم نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و شرف کے لیے اپنی مقدس کتاب میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی, والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. ترجمہ کنز ایمان وہی ہے کہ درود بھیجتا ہے تم پر وہ اور اس کے فرشتے کہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالے اور مسلمانوں پر مہربان ہے. اب حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے آب زمزم اور کعبۃ اللہ کو مشرف فرمایا, آپ کو مصطفیٰ اور مصطفیٰ کی شانوں سے نوازا. اس نے اپنے مبارک ناموں میں سے 2 نام رؤوف اور رحیم حضور کو عطا فرمائے. لہذا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کی, اس نے بڑا افضل کام کیا اور جنت میں تازگی اور نعمتوں کو حاصل کر لیا. اب حضور کی شان کیا ہے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو آزاد کروایا, یار و مددگار مساکین کو پناہ دی, کتنے ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیا, فقیروں کو غنی کیا اور اس یتیموں پہ رحم فرمایا. اب آپ کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی ذات گرامی پہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضور کی ذات میں درود و سلام پڑھا تو انہیں عزت و کرامت کے ساتھ آپ پڑھتے. نوح علیہ السلام آپ ہی کے دوپہر ڈوبنے سے محفوظ رہے, اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے وسیلے سے بارگاہ الہی میں عرض کی تو آگ ان پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی. جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے آپ پر درود و سلام کی کثرت کی اور آپ کے صدقے کی مدد کے خواستگار ہوئے تو فدیے کے ذریعے مدد کی گئی اور یہ نعمتیں اضافے کے بعد برقرار رہی. موسیٰ علیہ السلام نے آپ پر درود پاک پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ہم کلامی کا شرف عطا کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ پر درود و سلام پڑھا تو انہیں رفعت و سبقت عطا کی گئی. اب کیسے نہیں ہو؟ اب کون سی چیزیں جو ہمیں درود و سلام پڑھنے سے روکتی ہیں؟ صرف سستی.
سستی کے علاوہ کوئی چیز نہیں. اب درود پاک کیا ہے؟ عظیم عبادت ہے جو بڑے بڑے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. پڑھنے والوں کو عزت و تکریم ملتی ہے. بس حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور غلامی عطا فرمائے اور کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.